اور یہ فتویٰ بیچنا آج شروع نہیں ہوا، یہ بنو امیہ کے دور سے فتوے بک رہے ہیں، بنو عباس کے دور سے فتوے بک رہے ہیں۔ ہر زمانے کا سلطان اور بادشاہ خلیفہ، اس کے محل میں علماء کی ایک مجلس ہوتی تھی، اور اس کے اندر ہی کچھ لوگ، بلکہ اکثریت فتویٰ بیچنے والوں کی ہوتی، غیرت مند کم ہوتے، چونکہ وسائل نہیں تھے۔ جو غیرت مند ہوتے وہ امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھاتے، جو غیرت مند ہوتے امام شافعی کی طرح کیس میں بغداد میں ان کو بیڑیاں پہنا کر، چینز پہنا کر یمن سے بغداد لایا گیا تھا، جیل میں رکھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام احمد بن حنبل کو جیل میں رکھا۔ یہ عباسی خلفاء تھے، ائمہ جن کے دم سے امت کا دین اور فقہ اور احکام شریعت قائم ہے۔ امام مالک کو گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیا، 24 سال تک مدینہ میں رہ کر مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھنے نہیں دی گئی ان کو۔ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہ عباسی خلیفے تھے، اور جیل میں عمر بھر رکھا، حتیٰ کہ جنازہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جیل سے نکلا۔ یہ چار ائمہ، چار فقہی مذاہب ہیں نا، چاروں کے اماموں کا حال بتا دیا۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلطنت مدارس پہ خرچ کرتی تھی اس وقت، سلطنت سلجوقی سلطنت کے وسائل۔ عباسی خلیفہ تو بالکل ایک سمبولک خلیفہ تھا نا، بالکل ایک برائے نام، ایک امبریلا تھا صرف۔ تو سلجوقی سلطنت مدارس پہ خرچ کرتی تھی، تنخواہیں دیتی تھی علماء کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، طلباء کے اخراجات، ان کے لنگر کے، رہائش کے، تو تمام اخراجات ان کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ اور بغداد میں مدارس تھے، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں، اسی شہر میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اس وقت کی سرکار کے کسی مدرسہ میں جاب نہیں کیا، اور سلجوقی سلطنت اور جو بھی خلافت اور حکومت تھی، ان کے وسائل، چندہ، ریسورسز اپنے مدرسہ کے لیے نہیں لیے۔ آپ کی غیرت کا اندازہ کریں، آپ کی شخصیت میں حریت کا اندازہ کریں۔ جب آدمی پیسے مانگتا ہے، خواہ وہ اہل ثروت مالدار لوگوں کے پاس جا کر مانگے، خواہ وہ حکومتوں سے مانگے، جو مانگتا ہے وہ مرد حر نہیں رہتا، وہ آزاد نہیں رہتا، اس کی آزادی چھن جاتی ہے۔ جس لمحہ اس نے ہاتھ پھیلایا، جس لمحہ اس نے زبان ہلائی مانگنے کے لیے، اس لمحہ وہ مرد حر نہیں رہا، اس کی آزادی چھن گئی، وہ پیسہ دینے والے کا غلام ہو گیا۔ اب وہ اس کی خوشی کو سوچے گا، اس کے ماتھے کے تیور کو دیکھے گا، اس کے لیے حلال حرام کرے گا۔ وہ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فتوے بیچے گا، اس کو پیسہ چاہیے، اسے وسائل چاہیے۔ اور یہ فتویٰ بیچنا آج شروع نہیں ہوا، یہ بنو امیہ کے دور سے فتوے بک رہے ہیں، بنو عباس کے دور سے فتوے بک رہے ہیں۔ ہر زمانے کا سلطان اور بادشاہ خلیفہ، اس کے محل میں علماء کی ایک مجلس ہوتی تھی، اور اس کے اندر ہی کچھ لوگ، بلکہ اکثریت فتویٰ بیچنے والوں کی ہوتی، غیرت مند کم ہوتے، چونکہ وسائل نہیں تھے۔ جو غیرت مند ہوتے وہ امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھاتے، جو غیرت مند ہوتے امام شافعی کی طرح کیس میں بغداد میں ان کو بیڑیاں پہنا کر، چینز پہنا کر یمن سے بغداد لایا گیا تھا، جیل میں رکھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام احمد بن حنبل کو جیل میں رکھا۔ یہ عباسی خلفاء تھے، ائمہ جن کے دم سے امت کا دین اور فقہ اور احکام شریعت قائم ہے۔ امام مالک کو گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیا، 24 سال تک مدینہ میں رہ کر مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھنے نہیں دی گئی ان کو۔ امام مالک
امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ عباسی خلیفے تھے اور جیل میں عمر بھر رکھا حتیٰ کہ جنازہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جیل سے نکلا. یہ چار ائمہ، چار فقہی مذاہب ہیں نا، چاروں کے اماموں کا حال بتا دیا. حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا. کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، حکمرانوں کی بات نہیں مانی، اپنا علم نہیں بیچا، اپنی حریت اور آزادی نہیں بیچی. جب اللہ کو مان لیا تو جو اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے اس کا سر اللہ کے سوا کسی بندے کے آگے نہیں جھکتا. اس کی غیرت نہیں بکتی. وہ مرد حر ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے. اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ڈرے اس کے رعب سے. تو امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا. امام مالک 24 سال گھر میں محصور رہے، ہاؤس اریسٹ رہے مدینہ پر. امام شافعی نے جیل کاٹی، امام احمد بن حنبل نے جیل بھی کاٹی، کوڑے بھی کھائے. یہ چاروں فقہی مذاہب کے بانیان کا حال ہے. باقیوں کو تو پھر تذکرہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ میں نے اشارے دیے آپ کو. تو فتوے اس وقت بھی بکتے تھے جب یزید نے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بنایا ہوگا، اریسٹ کرنے کا، اور مدینہ سے نکالا، تو اس وقت بھی فتوے بکے ہوں گے. ابن زیاد کے دربار میں بھی فتوے بکے ہیں، ہوں گے نہیں، بکے ہیں ایکچول. جب کوئی بڑا قدم سلطان اٹھاتا ہے، بادشاہ ہے وقت، تو وہ اس زمانے روایت تھا جو کہ اسلام کا نام یوز کرنا ہے، دین کا نام، فتویٰ یوز کرنا ہے، تو فتوے بکتے تھے. تو جب آپ مدد لیتے ہیں تو آپ کی آزادی ساتھ چلی جاتی ہے. بیلنس کر کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض امور میں پھر آپ بول نہیں سکتے، چپ رہتے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں. لہذا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، ان کی غیرت نفس، عزت نفس، آزادی، حریت اور مقام و مرتبہ اس اینگل سے دیکھیں کہ وسائل نہیں ہیں. سرکار اس وقت کی حکومت و سلطنت دینی علوم کے فروغ کے لیے خرچ کر رہی ہے، مدارس کھول رہی ہے، اساتذہ کو تنخواہیں دیتی ہے، طلباء کے خرچے دیتی ہے، مدارس میں فائنانشل ہیلپ کرتی ہے، مگر اسی شہر میں آپ مدرسہ بناتے ہیں مگر ایک پائی سرکار سے نہیں لیتے. غوث اعظم اسی طرح تو نہیں بن گئے یوں ہی.